بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کرام قدر سامعین و ناظرین، اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو کہ میڈیا کا اور ترقی کا دور ہے، میڈیا پر بھی اور کتابوں میں بھی ہر باطل فرق یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ مختلف دلائل دے کے عقلی ہوں یا نقلی ہوں، دلائل کا سہارا لے کے اپنی جھوٹ کو اس کے اندر داخل کرے۔ اور یہ جھوٹ ایسی بڑی بیماری ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ جھوٹ کو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے کافر ہو یا غیر کافر ہو، فاسق ہو یا فاجر ہو، چاہے نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ خود جھوٹ بولتا ہو یا نہ بولتا ہو، کوئی شخص بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اور صداقت اور سچائی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ وفا کرنے، سچ بولنے، اللہ کی صداقت، اللہ کی عدالت، جو کہ دوسرا نام جس کا توحید ہے، اس کے اقرار تک پہنچا دیتی ہے، جس سے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور یہ سچائی ایسی چیز ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر، کافر اور مرتد کیوں نہ ہو، وہ اس خصلت کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی دین ایسا نہیں جس نے کبھی بھی شرعی طور پر اپنے دین کے اندر جھوٹ بولنے کو جائز لکھا ہو اور سچ بولنے کو غلط لکھا ہو۔ ہر ایک نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سچ بولنا یہ بڑے ہی عظیم المرتبت لوگوں کا کام ہے۔ ہر ایک نے کہا ہے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور سچائی ایک بہت بڑی خصلت ہے، بہت بڑی خصلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ساتھ ساتھ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ ملے گا کیا؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میں اس معاملے کے اندر پھنس گیا، اگر میں سچ بول دیا تو میں پھنس جاؤں گا، اگر میں نے سچ بول دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے سچ بول دیا تو مجھے یہ پریشانی لاحق ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ کیا چاہیے؟ سچ بولو گے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، سدھار دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جو تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں گی ان کو بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اس طریقے پر عمل کر لیا گویا وہ بہت بڑی کامیابی کا مالک بن گیا۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اپنے صلحاء، اپنے انبیاء اور اپنے مقربین کا صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ صدیقین تھے، یہ سچ بولنے والے تھے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے تھے۔ صحابہ اکرام کو یہ عظمت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ اپنے مشن میں سچے اور پکے تھے، وہ اپنے دلی خلوص کے اندر سچے اور پکے تھے۔ یہ سچ ایک ایسی حقیقت ہے
اور یہ سچ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، میری امت کے لوگوں سچائی کو پکڑ دے رکھنا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی بندے کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ نیکیاں انسان کو جنت کے اندر داخل کر دیتی ہیں۔ آگے فرمایا، ما زال الرجل یصدق، بندہ سچ بولتا رہتا ہے ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو، چاہے وہ معاملہ دنیا کا ہو، چاہے وہ معاملہ عدالت کا ہو، چاہے وہ معاملہ گواہی کا ہو، چاہے وہ معاملہ خرید و فروخت کا ہو، لینے دینے کے معاملات ہوں، بندہ سچ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے تعصب کو سامنے نہیں رکھتا، اپنے کنبے قبیلے کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کی جستجو، تلاش اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتے ہیں۔ اور صدیقین فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ صدیقین، شہداء اور صالحین، انبیاء، یہ تو منعم علیہم لوگ ہیں، ان پر تو اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا منصب اور بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کو صدیقین میں لکھ دے گا۔ آگے جھوٹ سے متنبہ کر فرمایا ایاکم والکذب، اے میرے لوگو، اے لوگو، جھوٹ سے بچتے رہنا، جھوٹ سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھنا۔ کیوں؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندہ 100 گناہوں کا مرتکب بن جاتا ہے۔ پھر وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، پھر حقیقت کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، پھر وہ گناہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ وَمَا زَالَ الرَّجُلُ لَا يَكْذِبُ، بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتا ہے، اپنی فطرت ثانیہ جھوٹ کو بنا لیتا ہے۔ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور ہمیشہ جھوٹ ہی کو تلاش میں رہتا ہے، کہاں سے اس کو جھوٹی بات ملے، کہاں سے اس کو جھوٹا پلندہ ملے، وہ اس جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ اس کو جھوٹا لکھ دیتے ہیں۔ جو اللہ کی عدالت کے اندر جھوٹا لکھ دیا گیا، اس سے بڑا بدبخت اور نامراد کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فران کی چوٹی پر یہی اعلان کیا تھا، اے لوگو، اے میرے قبیلے والو، میں نے تم کو آج ادھر جمع کیا ہے، یہ بتلاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لاؤ لشکر آ رہا ہے وہ تو تم پر یک بارگی حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ سب نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اندر ایک اپنی 40 سال عمر کا عرصہ گزارا ہے، ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے تو سچا ہی پایا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سچ کو لازم پکڑنے والے تھے۔ کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مرارہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان عام کیا کہ سب نے نکلنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہترین گھوڑا تھا، 2 گھوڑے تھے، میں نے کہا چلو میں پہنچ جاؤں گا، لیکن نہ پہنچ سکا، سستی ہو گئی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پوچھا کہ تم جنگ پر کیوں نہیں گئے تھے؟
मार्के पर क्यों नहीं गए थे? मुनाफिकीन ने तो झूठ कर लिए, बड़े बड़े बहाने पेश किए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके उज़र सुनकर, उनकी बातें सुनकर उनसे दरगुजर फरमाया। सैयदना काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर फरमाया, बातें मुझे भी बड़ी आती हैं, लेकिन हकीकत हकीकत है, सच सच है, मैं जानबूझकर पीछे रह गया, कोई उज़र नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मामले को मुअख्खर कर दिया, बाइकाट हो गया, बात चलती गई, बीबियां दूर हो गई, घर में मौजूद है, और जो जिगरी यार थे वो नाराज हो गए। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाइकाट का हुक्म दे दिया है। इतनी तकलीफें आई, बड़े बड़े बादशाहों ने बड़े बड़े उनको चैलेंज किए, बड़ी बड़ी उनको ऑफरें दी, लेकिन हकीकत हकीकत होती है। उन्होंने कहा हमने सच को नहीं छोड़ना। जब सच को पकड़े रखा, 50 दिन का ये मुकाता, 50 दिन की ये बाइकाट, इतनी परेशानी का आलम है, हत्ता कि कहते हैं कि जमीन वसी होने के बावजूद हमारे ऊपर तंग हो गई, हमें बड़ी परेशानी लायक हुई। फिर अल्लाह रब्बुल ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, मोमिनो अल्लाह से डरते रहना, वकूनु मास सादिकीन। जिस तरह ये 3 मेरे सहाबा इतने पक्के और डटे रहे, इतने सच्चाई पर कायम रहे, इसी तरह इनके साथ तुम भी मिल जाओ, इन जैसे हो जाओ। चाहे तकालीफ आ जाए, परेशानियां आ जाए, पेशेमानियां आ जाए, लेकिन तुमने सच की एक हकीकत को नहीं छोड़ना। सच एक हकीकत है जो किसी भी तरीके के साथ, किसी भी दौर के अंदर, किसी भी हालत के अंदर छोड़ी नहीं जा सकती। तो हमें चाहिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर अमली जामा पहनाए, ताकि हमारे आमाल युस्लिह लकुम आमालकुम, हमारे आमाल अल्लाह रब्बुल खुद ब खुद दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम हमें दीन के मामले के अंदर भी सच से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया के तमाम मामलात के अंदर, रोजगार के अंदर, तमाम दिन रात शबो रोज के अंदर अल्लाह ताला हमारे बरकत अता फरमाए, हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच पर ही कायम रखे, सच पर ही हमें मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।